الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام تشریف فرما ہے۔ یہ گلشن عزیزی کے پھول پورے پاکستان میں آپ کو ملیں گے۔ یہ میں نے بھی قرآن استاد جی سے سیکھا اور ہزاروں طلباء نے قرآن پاک پڑھنا ان سے سیکھا ہے۔ خصوصی طور پر دعا کیا کریں اللہ ان اساتذہ کرام کو صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ میں قرآن کی آیت کیوں پڑھتا ہوں؟ اگر آپ کو سن کر کے سکون ملے تو مجھے پتہ لگنا چاہیے۔ آپ کے لفظ سے سبحان اللہ سے پھر پڑھتا ہوں۔ سادے وار
گشنو سجدے کر کر کے میرے پیر میرا بنو منا لینا جد کل نبیاں اتنا کرنی جد کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نگا کرنی جد کل نبیاں اتنا کرنی جد کل نبیاں اتنا کرنی کل رب دے سجن نگا کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن گشنو سجدے کر کر کے میرے پیر میرا بنو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی میں کھن گے چک چک اڈیاں لوکی میں کھن گے این شان والا کون آیا چک چک اڈیاں لوکی میں کھن گے چک چک اڈیاں لوکی میں کھن گے این شان والا کون آیا جدو سوہن حمد جھڑنے نو جدو سوہن حمد جھڑنے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن گشنو سجدے کر کر کے میرے پیر میرا بنو منا لینا اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے میں ممنون و مشکور ہوں اپنے پیارے ہی اور محترم بھائی محترم جناب حضرت مولانا ابو بکر طاہر صاحب کا جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے آپ دیکھ رہی ہیں اسٹیج پر محترم جناب رانا راشد صاحب بھی تشریف فرما ہے علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے میری بھائی جان محترم جناب مولانا قاری عبدالوکیل عزیزی صاحب تشریف فرما ہے مجھے حکم ہوا ہے میں نے اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنا ہے میں پہلے صرف ایک بات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور ربیع کہتے ہیں بہار ذرا اونچی بولو ربیع کسے کہتے ہیں صرف میں نے تقریر لمبی چوڑی نہیں کرنی انشاءاللہ 20-25 منٹ میں بات مکمل ہو جائے گی لیکن آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے آپ جب تک بولتے رہیں گے تب تک میں بولتا رہوں گا ذرا اونچا بتائیں ربیع کسے کہتے ہیں بہار ربیع الاول جب ساری کائنات پر فضا چھا چکی تھی آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر دنیا میں تشریف لے کر گئے سبحان اللہ حضرات گرامی کی طرف توجہ میری طرف رکھیے گا جب میرے آقا دنیا میں تشریف نہ لائے تھے دنیا کائنات کی حالت کیا تھی کیفیت کیا تھی میرے آقا کی آمد سے پہلے ماں کا مقام کوئی نہ تھا بہن کا مقام کوئی نہ تھا ماؤں کے ساتھ بیٹے نعوذ باللہ زنا کیا کرتے تھے بہنوں کو بازار حسن میں جا کر کے سگا بھائی بیچایا کرتا تھا بیٹیوں کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قرآن کہتا ہے انسانیت کھلی گمراہی کے اندر تھی بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا رہا انسانیت شرمندہ تھی یہ جو بندگی تھی درندگی تھی صنم قدروں میں ہما ہمی تھی کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا انسانیت اپنا نام کھو بیٹھی تھی عزت ختم ہو چکی تھی غیرت ختم ہو چکی تھی
تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسان پر رحم آیا اور پھر وہ وقت آیا پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 تگرمی یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح ساتھی کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے. مجھے کہنے دیجئے نا آج کے کون آیا ہے؟ آمینہ کا لال آیا ہے, عبداللہ کا لفظ جگر آیا ہے, آمینہ کا نور نظر آیا ہے, اشرف المخلوقات آئے ہیں, افضل الموجودات آئے ہیں, افضل الانبیاء آئے ہیں, افضل الاسقیاء آئے ہیں, اشرف الناس آئے ہیں, احکم الناس آئے ہیں, اجمل الناس آئے ہیں, نبی الحرمین آئے ہیں, محبوب رب المشرقین آئے ہیں, جد الحسن والحسین آئے ہیں, امام القبلتین آئے ہیں, سید العارفین آئے ہیں, سید الساجدین آئے ہیں, سید الراکعین آئے ہیں, سید الصابرین آئے ہیں, سید الخاشعین آئے ہیں, سید القائدین آئے ہیں, سید السردار آئے ہیں, کافر سالار آئے ہیں, حبیب کردگار آئے ہیں, بہار کائنات آئے ہیں, حسن کائنات آئے ہیں, جمال کائنات آئے ہیں, فخر کائنات آئے ہیں, فخر موجودات آئے ہیں, دعائے خلیل آئے ہیں, فضل رب جلیل آئے ہیں, سید الورا آئے ہیں, بدر الدجا آئے ہیں, شمس الضحیٰ آئے ہیں, احمد مجتبیٰ آئے ہیں, آپ کے اور میرے آقا آئے ہیں, آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں, آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں, آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں, آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں. جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے مجھے کہنے دیجئے منادی کرنے والے نے یہ منادی تو کی ہوگی, ارے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے, بیوہوں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے, گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کروانے والا محمد آ گیا ہے. نعرہ تکبیر. قاری عبدالسلام عزیزی, قاری سید اللہ سعید بخاری, مولانا وقاص فروخی صاحب, پیغام اہل حدیث کانفرنس. ماشاءاللہ استاد محترم تشریف لا کیجیے. میرا دل چاہتا ہے حضرت استاد جی تشریف رکھیں. ادب کا یہی تقاضا ہے کہ اب میں کھڑا ہو جاؤں. استاد جی تشریف رکھتے ہیں, توجہ میری طرف رکھیے. آپ کے میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے تو ایک انقلاب آیا. بولو کیا آیا؟ اونچی اونچی بولو, انقلاب آیا. کیا پھر بولو کیا آیا؟ آپ استاد جی کی زیارت کر رہے ہیں, ذرا اس نورانی چہرے کو دیکھ کر کے ایک بار کہنا ذرا سبحان اللہ. جو دن رات قرآن کی تلاوت کر کے ان کے چہرے کو دیکھ کر کے سبحان اللہ کہنے کا جی کرتا ہے, اونچی کو سبحان اللہ. آپ جو میرے آقا آئے تو انقلاب آ گیا, انقلاب آ گیا, تبدیلی آ گئی, چینجنگ آ گئی. ایک تبدیلی تو یہ ہے نا جو آج آئی ہے, لیکن یہ تبدیلی تو آپ کو عمر بھر تلک یاد رہے گی. لیکن جب میرے آقا آئے تو انقلاب آ گیا, تبدیلی آ گئی. حضرات گرامی قدر میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو کیسا انقلاب آیا آپ دیکھیے تو صحیح نا. میرے نبی کی آمد سے پہلے سگا بھائی اپنی بہن کو بدھانے حسن میں جا کر کے بھیجایا کرتا اور اس کی بولی لگانا کرتا. دیکھو اس کا حسن کیسا, اس کا جمال کیسا ہے. عزت ختم ہو چکی تھی, لیکن جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو کیسا انقلاب آیا. اپنے تو اپنے, دوسروں کی بیٹیوں کی بھی عزت کرنے لگے. میرے نبی کے یار, میرے نبی کے جانشار, میرے نبی نے اپنے یاروں کو کیسا سبق سکھایا. وَيُزَكِّيهِمْ, میرے نبی نے اپنے یاروں کا تزکیہ نفس کر دیا. میرے نبی کی نبوت کی کرنیں پھیلتی چلی گئی. آئیے دیکھیے تو صحیح نا, میرے آقا چند قیدیوں کو پکڑ کر کے میرے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ان قیدیوں کے اندر ایک لڑکی بھی موجود ہے. میرے نبی نے اس لڑکی کا تعارف پوچھا, بیٹا بتا تو صحیح تیرا تعارف کیا ہے. وہ عرض کرتی ہے میرا نام شفانہ ہے, میں عدی بن حاتم کی بہن ہوں, میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں. جب اس کا تعارف سنا, حاتم تائی ایک بہت بڑا انسان تھا. میرے نبی نے اس عورت, اس لڑکی کو آزاد کر دیا. اور روایات میں آتا ہے میرے نبی نے اپنے مصور والی چادر اڑا
اللہ طریق کے اندر آج بھی موجود ہے۔ حضور نے فرما دیا بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بھلا کافر بھی کیوں نہ ہو۔ جب یہ اخلاق میرے نبی کا دیکھا، میرے نبی پوچھتے ہیں بیٹا تو میری طرف سے آزاد ہے، اب اگر تیرے دل میں کوئی خواہش تمنا آرزو ہے تو مجھے بتا۔ وہ عرض کرتی ہے میری خواہش یہ ہے آپ کے نوجوان غلام مجھے پکڑ کر کے لے کر کے آگے ہیں، اب ان کو حکم دیجئے کہ یہ مجھے میرے بھائی عتیق ابن حاتم کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آئے۔ میرے نبی نے چند نوجوان صحابہ کو بلایا، چمکتی چمکتی جوانی ہے، شباب بھی عروج پر ہے۔ میرے نبی نے بلایا اس لڑکی کو لے کر کے چلے جاؤ بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اس کے بھائی کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آؤ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے غلام چل دیے۔ یارو توجہ تو رکھیے نا، آپ میری طرف دیکھیے، میرے نبی کے غلام چل دیے ہیں، راستہ لمبا ہے، میلوں میل کا سفر ہے۔ جب یہ لمبا ہزاروں میل کا سفر کر کے بہن اپنے بھائی کے پاس پہنچی، بھائی نے دیکھا چند نوجوانوں کے ساتھ میری بہن اکیلی سفر کر کے آئی ہے۔ بہن آگے بڑی ملنے کے لیے، بھائی نے وہیں پر روک کر کے کہا بہنا وہیں پر رک جا، پہلے مجھے یہ بتانا تو ہزاروں میل کا سفر چند نوجوانوں کے ساتھ کر کے آئی ہے، راستے کے اندر طوفان بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر اندھیرے بھی آئے ہوں گے، راستے کے اندر بادل بھی برسے ہوں گے، ذرا مجھے یہ تو بتا اپنی عزت بھی بچا کر کے آئی ہے یا لوٹا آئی ہے؟ جب یہ بات ابھی میرے نبی کے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے غلام موجود ہے، ابھی یہ بات صحیح طریقہ سے بھائی کی زبان سے ادا نہ ہوئی، بہن آگے بڑھ کر کے اپنے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے بھیا شرم کر، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اتنی حیا تیری آنکھوں کے اندر بھی نہیں دیکھی ہے جتنی حیا میں نے اپنے نبی کے اجنبی صحابہ کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ انقلاب آ گیا، بولو کیا آ گیا؟ جی بولو کیا آ گیا؟ انقلاب آ گیا، تبدیلی آ گئی اور آمنا۔ اسی لیے تو کائنات کے پروردگار نے پھر میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک کے اندر۔ کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کی نبوت کا اعلان فرمایا اور کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب نبوت کا اعلان کیا جا رہا، نبوت کا دعویٰ کیا جا رہا، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ آیت یہی تلک نہیں، اگلے الفاظ سنیے، کائنات کے شہنشاہ نے اب نبوت کی دلیل کے طور پر یہ نہیں کہا، اپنے نبی کی سیرت کردار کو بیان نہیں کیا، بلکہ صحابہ کی جماعت کو بیان کر دیا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ارے عجیب انداز نہیں ہے، کائنات کا شہنشاہ کہہ رہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں، جو حضور کے ساتھی ہیں، وہ اشداء علی الکفار ہے۔ میں نے عرض کیا ربا، دعویٰ کیا جا رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد نبوت کے دعوے کی دلیل کے طور پر صحابہ کی جماعت کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی نے میرے نبی کی رسالت کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا۔ اب اگر کسی نے دین چاہیے کسی کو، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ ارے بابا، یہ سارا کا سارا بھی آپ اور مجھ تک پہنچایا ہے تو ذرا بول کر کے بتاؤ، آپ تک دین پہنچایا ہے تو کس نے پہنچایا ہے؟ صحابہ نے پہنچایا ہے۔ ارے مجھے تو نہیں پتا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر چلتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر اٹھتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر بولتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر روتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر مسکراتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کے سجدے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا قیام کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے پیغمبر کا رکوع کیسا
کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا سینہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا پسینہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا کرینہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا مدینہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی صداقت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی شرافت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی شجاعت کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا جہاد کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی معراج کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی سیر کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر بولتے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی خاموشی کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا لباس کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا اس لباس کا رنگ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی کملی کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا اس کملی کا رنگ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا امامہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی زلفیں کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا چہرہ کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے ہاتھوں کی تلیاں کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر غصے میں آتے میرے پیغمبر کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوتی، کیسے نمایاں ہوتی، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر نے رب کو منایا، کیسے منایا، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی سجدے کیسے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا انداز کیسا، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی صورت کیسی، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی سیرت کیسی، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا کردار کیسا، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے اعتبار کیسے، یہ صحابہ نے بتائے آپ تک کلمہ پہنچایا، صحابہ نے پہنچایا آپ تک دین پہنچایا، صحابہ نے پہنچایا آپ تک توحید پہنچائی، صحابہ نے پہنچائی آپ تک کردار پہنچایا، صحابہ نے پہنچایا۔ اب اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کو سچا ماننا پڑے گا، اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا، اب اگر کسی کو اسلام چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، جس نے صحابہ کو سچا نہیں مانا، جاؤ جا کر کے دیکھیے اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے، اس کے پاس محمدی اذان نہیں ہے، اس کے پاس محمدی نماز نہیں ہے، اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے، اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے، اس کے پاس دین اسلام نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جس کے پاس صحابہ نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس صحابہ نہیں ہے اس کے پاس قرآن نہیں ہے، جس کے پاس صحابہ نہیں ہے اس کے پاس حدیث نہیں ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں اگر ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو دفاع صحابہ صرف دفاع صحابہ نہیں ہے، دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع حدیث ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبر ہے، دفاع صحابہ دفاع مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے۔ اور جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، منہ میں زبان رہے گی، ایک مسلمان بھی اس دھرتی پر موجود رہے گا، ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اہل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ صرف آخری 3 منٹ میں آخری بات استاد کی تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں زیادہ گفتگو کرنا مناسب تھی، صرف آخری بات میرا دل چاہتا، سبحان اللہ، میرا دل چاہتا، کوئی وقت نہیں ہے انشاءاللہ کوئی بعد میں توجہ رکھیے، میرا دل چاہتا ہے قرآن کی مجلس ہے، میرا دل چاہتا ہے میں قرآن
کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی شان سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اہمیت گالی کا ان ذرا ہاتھ چاہ کے آپ کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی میرے توجہ میری طرف رکھیے. مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ صحابہ کے غلام بیٹھے اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک پرامن جماعت ہے اور میرا تعلق مرکزی جمعیت کے ساتھ ہے. اور دعا کیا کرے جو بھی بندے اور جو بھی ادارے ملک پاکستان کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں اور خاص طور پر پاک فوج اللہ ان تمام اداروں کی حفاظت فرمائے. اور جو لوگ اس ملک کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے. اسی کو آگے آئیے حضرات گرامی کے قرآن پاک صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے. اور آئیے علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کی 1000 سے زیادہ آیات میں اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کی شجاعت، صحابہ کی قیادت، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے سجود، صحابہ کا قیام، صحابہ کا جہاد، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کا دیکھنا، صحابہ کے گھوڑوں کو چلنا اور ان کے گھوڑوں کا قدموں کے زمین پر لگنا اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا. آئیے دیکھیے تو صحیح نا قرآن پاک کا پہلا پارا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ یہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارا والصابرین والصادقین. اے اللہ یہ صابر اور صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارا کنتم خیر امت. اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا پانچواں پارا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین. اے اللہ یہ سبیل مومن کون ہے جن کے راستے پر چل کر کے ہم کو جنت ملے گی؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چھٹا پارا اليوم اکملت لکم دینکم. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا ساتواں پارا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے تھے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 8واں پارا اولئک اصحاب الجنہ. اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی ہے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 9واں پارا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے اور ان کے دل دہل جایا کرتے تھے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارا اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارا والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارا فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارا قرآن پاک کا 14واں پارا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارا یقولون سلام علیکم. اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارا ویخرون للاذقان. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارا لہم جنات الفردوس نزلا. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 17واں پارا قرآن پاک کا 17واں پارا والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارا قد افلح المؤمنون. اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارا قرآن پاک کا 19واں پارا قرآن پاک کا 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے
30واں پارہ الف لام میم غلبت الروم، اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ مومن مسلمان کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ جن کو تو سلام کہے گا، اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر وہ دبتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر آنے والی دیوڑی کو بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ 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 صحابہ۔ ارے تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ خدا کی عنایت میں صحابہ صحابہ، نبی کی ہدایت میں صحابہ صحابہ، کتاب روایت میں صحابہ صحابہ، مقام ولایت میں صحابہ صحابہ، نور ایمان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، پچھلے ادیان میں صحابہ صحابہ، ہر دور اور زمان میں صحابہ صحابہ، تورات و انجیل میں صحابہ صحابہ، حکم تعمیل میں صحابہ صحابہ، ادائے قلیل میں صحابہ صحابہ، نگاہ جلیل میں صحابہ صحابہ، وفات عنوان میں صحابہ صحابہ، قلوب و اذہان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، عین ایقان میں صحابہ صحابہ، عبادت و ریاضت میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیاست میں صحابہ صحابہ۔ تشریف رکھیے میری طرف دیکھیے، عبادت و ریاضت میں صحابہ صحابہ، محبت و ارادت میں صحابہ صحابہ، شان و شہادت میں صحابہ صحابہ، قیادت و سیادت میں صحابہ صحابہ، وفات عنوان میں صحابہ صحابہ، جرت و رسالت میں صحابہ صحابہ، شان و شہادت میں صحابہ صحابہ، خیبر کے میدان میں صحابہ صحابہ، خیبر کے میدان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، بدر و تبوک میں صحابہ صحابہ، حنین و جرموک میں صحابہ صحابہ، قبرص و خراسان میں صحابہ صحابہ، عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ، تاریخ جہان میں صحابہ صحابہ، کہتے رضوان میں صحابہ صحابہ، حضور کے بیان میں صحابہ صحابہ، حزب اللہ جماعت میں صحابہ صحابہ، کرم اللہ صفات میں صحابہ صحابہ، رحماء کی عیاد میں صحابہ صحابہ، صوم و صلات میں صحابہ صحابہ، عمل کی اذان میں صحابہ صحابہ، جنت کے مکان میں صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ، صحابہ صحابہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ گالی دینے سے باز نہیں آتا، ہم صحابہ کی تعریف کرنے سے باز کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارا تو یہ وظیفہ ہے، ذرا کھول کر کے بتاؤ نا، آج یہاں مرکز ابوبکر میں فرشتے موجود ہیں، اللہ پوچھے گا کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بھی جھوم کر کے کہیں